بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر شکر صبر کے بعد فرمایا تھا کہ تمہارا خدا ایک ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو عقل مندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں کہ آگے اللہ کی پہچان کے لیے ان چیزوں کو دیکھو۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے، اور اسباب کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب اس میں انسان کیونکہ جب زندگی گزارے گا تو اس کے لیے اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، جس کو کہتے ہیں کسب معاش، زندگی گزارنے کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، یعنی باقی سب مخلوقات پر انسان کو کنٹرول دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو انسان ان چیزوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ جو انسان ان چیزوں کو، دنیا کی چیزوں کو اختیار کیے بغیر جو ہے صرف کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن انداز اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بنایا کس نے ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اختیار جو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ بنی بنائی چیزوں کو بھی نہ لو، اللہ نے جو اختیار دیا اس کو بھی استعمال نہ کرو، اور پھر جو ہے ہڈ حرامی کے طور پر صرف اتنی بات کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھو، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رزق حلال کو کمانا یہ جو ہے دوسرے فرائض کے بعد ایک اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو ان کو پورا کرنے کے بعد جو باقی تمہارے پاس وقت بچے اس میں رزق حلال کو ڈھونڈو، رزق حلال کو کماؤ، یہ بھی فرض ہے۔ ہڈ حرامی نہیں کرنی بلکہ محنت کرنی ہے، محنت کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو اپنانا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو جب محنت کرنی ہے، رزق حلال کرنا ہے، رزق حلال حاصل کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو اس میں جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے ان چیزوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال بھی کرو اور ان میں غور و فکر بھی کرو کہ اتنے بڑے بڑے انعامات جن سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، جن کے جو ہے فوائد سے تم زندگی گزار رہے ہو، تو وہ سب کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو جس نے بنائے ہیں وہی تمہارا معبود ہے، اس نے تمہارے لیے سارے انعامات بھیجے ہیں، تو لہذا اسی کو خدا مان کے اسی کی عبادت کرو اور ان چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ اب دیکھیں، انا منے بے شک، فی منے میں، خلق منے پیدا کرنا، السماوات منے آسمانوں، واو زبروا منے اور الارض منے زمین، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں،
آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں آگے ہاں اس کا تعلق جا کے بنے گا وہ آیت کے آخر میں دیکھیں لآیات لقوم یعقلون، اس کے ساتھ ان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں، سبق حاصل کرنا ہے اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بناوٹ کو دیکھو، ان کے ٹھہراؤ کو دیکھو، ان کی بلندی کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے پھیلنے کو دیکھو، زمین پر چیزوں کو دیکھو، زمین پر اگنے والے درختوں کو دیکھو، زمین پر مختلف مخلوقات کو دیکھو، زمین پر پانی کے چلنے کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں جو زمین کا نظام ہے اس کو دیکھو، آسمانوں کا نظام دیکھو، تو تم عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں کس طرف لے جائیں گی؟ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ان نشانیوں سے عقل استعمال کر کے فائدہ حاصل کرو اور اپنے رب کو پہچانو۔ تو یہ ساری چیزیں جو آگے آ رہی ہیں ان سب کا تعلق بھی اسی لآیات لقوم یعقلون کے ساتھ ہے۔ دیکھیں واختلاف اللیل، واو زبر وا مانے اور اختلاف مانے بدلنا، مختلف ہونا، چینج ہونا، تبدیل ہونا، بدلنا۔ اختلاف مانے مختلف ہونا، چینج ہونا، بدلنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی کس چیز کا؟ اللیل والنہاری، اللیل مانے راتوں کا، اللیل مانے راتوں کا، رات کا، والنہاری اور دن کے، دن اور رات کے بدلنے میں بھی لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں دن کو ہم بڑا کریں رات کو ہم چھوٹا کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی رفتار میں کوئی کمی زیادتی کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی راتوں کی وجہ سے، راتوں کے بڑے چھوٹے ہونے کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے، تو کوئی تبدیل کرنا چاہے موسم کر سکتا ہے؟ گرمیاں، سردیاں، بہار، خزاں، ہر قسم کے موسم آتے ہیں اور ہر قسم کے موسموں میں مختلف آپ فائدہ لیتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا پورا چکر جو ہے دن رات کا، یہ اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس میں انسان اپنی روزمرہ کی زندگی طریقے کے مطابق گزارتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سائنس وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اس سے دیکھیں، سورج چاند کا زمین کے ارد گرد چکر لگانا اور پھر دن رات کا بدلنا، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اللہ کے زیادہ قریب کریں گی۔ اگر سائنس کی باریکی، جو سائنس بولتے ہیں عقل کو، سائنس کس کو بولتے ہیں؟ عقل استعمال کرنے کو۔ عقل استعمال کر کے دنیا کے یہ نظام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ اللہ کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، غلہ، سبزی، نباتات، جمادات، ہر قسم کی چیزیں زمین سے نکالتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے سونے کے، چاندی کے، کوئلے کے، تانبے کے، نمک کے، گندک کے، تیل کے سب ذخائر زمین کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ لوہے کو بھی اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ لوہا بھی ہے یہاں پر، تو لوہا بھی زمین کے اندر ہے جس سے آپ سب ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے فائدے سارے اللہ نے زمین میں رکھے۔ زمین کو دیکھیں، پھر دن رات کے بدلنے کو دیکھیں، دن رات کے بدلنے کو دیکھیں کہ دن رات اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ تو سمجھتے ہیں دن رات کی تبدیلی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ دن کے وقت انسان کام کاج کرتا ہے، اپنی روزی کماتا ہے، پھر دن بھر کا جب تھکا ہارا ہوتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر سارا دن ہی دن ہوتا تو انسان پھر آرام نہ کر سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے رات بنا دی ہے تاکہ وہ آرام و سکون بالکل اطمینان سے حاصل کر سکے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں یہ کس لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور انسان ان میں غور و فکر کرے تو آخری لفظ یاد رکھیں ہر جگہ، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہیں؟
निशानियां हैं। आगे देखें, वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरी, वाव ज़बर वा माने और, अल फुल्क माने कश्ती, अल फुल्क माने कश्तियां, कश्ती। तो कश्ती से मुराद हर वो चीज है जो पानी के ऊपर चलती है। कश्ती से मुराद हर वो चीज है जो पानी के ऊपर तैरती हुई चलती है। तो उसमें आपके बैरी जहाज भी आ जाते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ छोटी छोटी कश्तियां मुराद नहीं है, बड़ी बड़ी कश्तियां भी। ये बैरी जहाज वगैरह जो इतने बड़े बड़े सामान टैंकर लाखों हजारों जो है 100 सैकड़ों की तादाद में लेकर पानी के ऊपर चलते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, तो ये इससे आपको फायदा होता है ना। जी जमीन के अंदर एक जगह पर एक नेमत है तो दूसरी जगह पर दूसरी है, तो इधर की नेमत उधर, उधर की नेमत इधर जो है दरामद बरामद करना, वहां की इधर ले आना, इधर की उधर ले जाना, तो ये सारी चीजें तुम पानी के जरिए से कर सकते हो। अगर पानी के ऊपर कश्तियां ना चलती तो फिर या तो लंबे लंबे चक्कर काटने पड़ते, समंदर दरिया बड़े बड़े कैसे क्रॉस करते। तो अल्लाह ने फरमाया वल फुल्क, और कश्तियों को देखो, पानी के ऊपर आप खुद नहीं तैर सकते, पानी के ऊपर जिसको तैरना आता है वो तैरता है, वरना कोई भी जाए तो डूब कर मर जाता है। लेकिन कश्तियां हैं, देखो कि कितनी बड़ी वजनी सामान लेकर डूबती भी नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं। तो देखें वाव ज़बर वा और, अल फुल्क कश्तियां, ब्रैकेट में आप लिख देंगे बैरी जहाज, या सब बड़ी छोटी बड़ी तैरने वाली चीजें। अल्लाती जो के, अल्लाती और अल्लाजी ये एक ही चीज होते हैं। अल्लाजी का माना जो के होता है, अल्लाती का माना भी जो के। ताजरी, ताजरी में जीम रे और ये है, ये जारी होने से है। जारी होने का माना क्या होता है? चलना। जारी होने का माना क्या होता है? चलना, चलते हैं। फी माने में, अलबाहर माने समंदर दरिया पानी, अलबाहर समंदर दरिया पानी। तो ये दरियाई समंदरी रास्ते से पुराने दौर से आज तक सारी जो है ये नकलो हरकत हो रही है, और इसी नकलो हरकत के बिना पर दुनिया तरक्की कर रही है। एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर करते हैं तो उससे तरक्कियां मिलती हैं। बड़े बड़े माल जहाज के जरिए से जो है एक जगह से दूसरी जगह, लाखों टन माल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जमीन के ऊपर या हवाई जहाजों के जरिए से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो महंगा पड़ता है, जो कश्ती के जरिए से होता है वो सस्ता पड़ता है। देखो अल्लाह ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया, उससे इंसान फायदा उठा रहा है और आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। तो अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, देखें, बिमा यनफा उन्नासा, बाजर भी साथ होता है, यहाँ पे इसका तर्जमा छोड़ दें, मा माने जो, मा माने जो, यनफाओ, यनफाओ में देखें नून फे ऐन, ये नफा से है। नफे का माना क्या होता है? फायदा। नफे का माना क्या होता है? फायदा। अन्नासा, लोगों को, जो फायदा देता है लोगों को। ये कश्तियां जो चलती हैं पानी में, जो फायदा देती हैं लोगों को, पानी में कश्तियों का चलना फायदा देता है लोगों को, जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद कश्ती का जिक्र जहां पर भी किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा भी आता है। सारी कौम जब अल्लाह की बात नहीं मान रही थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे रही थी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था एक कश्ती बनाओ। तो नमूने के तौर पर खुद अल्लाह ने कश्ती बनवाई थी, फिर उसके बाद लोगों ने उसकी नकल करना शुरू कर दी। अब तो इतनी बड़ी कश्तियां यानी बैरी जहाज बन गए हैं कि लाखों टन वजन जो है पानी के ऊपर जो है वो लेकर घूमते रहते हैं। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बनती किससे है? अकल की वजह से। और अकल किसने दी? अल्लाह ने। और उस अकल के अंदर जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, लोहा प्लास्टिक की तांबा जो कुछ भी, तो वो सब किसने पैदा किया? अल्लाह ने। बात समझ आई?
جی اور یہ ترتیبیں پھر دیکھیں سب سے پہلے نبیوں نے کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس کے بعد سے لوگوں نے شروع کیا. پھر بڑی کشتی جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، انہوں نے ہوائی جہاز، یہ جہاز کی طرح جو ہے بڑی کشتی بنائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی کپڑے سینے کا کام مشینوں کے ذریعے سے جیسا ہوتا ہے، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے. یعنی کہ ایک ٹیکنالوجی انداز میں اس وقت یہ چیزیں، ٹیکنالوجی تھی کم، لیکن ٹیکنالوجی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. ان کو دیکھ کر پھر باقی لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ ایک تو ان سے فائدہ حاصل کر کے ہڈ حرامی چھوڑ کر جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو استعمال کر کے زندگی گزارو حلال طریقے سے. اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اس بات کو مان جاؤ کہ دنیا کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے. کیونکہ اگر دو تین ہوتے تو پھر آپس میں جھگڑا ہوتا، کوئی کہتا ہے یوں بنائے، کوئی کہتا ہے یوں بنائے، کوئی کہتا ہے آسمان کو ترچھا بنائے، کوئی کہتا ہے آسمان کو گرین بنائے، کوئی کہتا ہے آسمان کو پیلا بنائے، کوئی کہتا ہے آسمان کو ستون لگائیں، کوئی کہتا ہے آسمانوں کے درمیان میں ایک اور پردہ ڈال دیں. تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہوتی. اب نہیں ہو رہا کچھ تو سمجھو کہ ایک ہی رب ہے جو اپنی مرضی سے سارا دنیا کا نظام چلا رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ قدرت کی نشانیاں سمجھیں. لآیات لقوم یعقلون، کشتیوں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے. جو عقل مند بنتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. آگے دیکھیں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. واو زبر وا منے اور، ما منے جو، انزل منے اتارا نازل کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اتارا اللہ نے، من منے سے، السمائی منے آسمان، آسمان سے، مما ان، من منے سے ہوتا ہے، یہاں پہ من کا ترجمہ چھوڑ دیں زائد کر کے، ما ان منے پانی، آسمان سے اتارا پانی. اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، پانی اتارنے کا پھر آگے کیا فائدہ ہوا اس کو دیکھیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، فا زبر فا منے پس، احیا منے زندہ کیا، حیات دی، زندگی دی. فَأَحْيَا حیات دی، زندگی دی، زندہ کیا. بِهِ بازر بھی منے ساتھ، ہی منے اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو. زمین فصلیں چیزیں اگاتی ہے مگر پانی کے بغیر نہیں اگاتی. اللہ بارش بھیجتے ہیں، پھر اس سے پانی جمع ہوتا ہے، تو پھر وہ پانی دریاؤں، سمندروں، نہروں کی شکل میں جو ہے زمین کے اندر آتا ہے، پھر اس کی وجہ سے زمین فصل اگاتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو پھر زمین فصل نہیں اگاتی، پھر سمجھو کہ زمین مردہ ہے. پھر زمین کیا ہے؟ مردہ ہے. جب پانی آ جاتا ہے تو پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اپنا غلہ وغیرہ اگاتی ہے. تو دیکھیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، فاپس احیا زندہ کیا، بھی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا، بعد منے بعد، موت منے مرنے، ہاں منے اس کے مرنے کے بعد. یعنی پہلے زمین مردہ تھی، خوراک پیدا نہیں کر رہی تھی، جب پانی آیا تو پانی کی وجہ سے اب زمین زندہ ہو گئی اور خوراک کی پیداوار کا جو ہے ڈھیر لگا دیا. اگر پانی نہ ہو تو پھر کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. اور آسمان سے اللہ نے پانی اتارا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ بادلوں کو دیکھو، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے خشک زمین پر بارش برساتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، جو کھیتیاں تمہارے اور تمہارے جانوروں کی خوراک بنتی ہے. تو یہ سب کس کے انعامات ہیں؟ اللہ کی طرف سے. یہ سب کس کی طرف سے انعامات ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہاں، یہ کھیتی باڑی کا نظام، پھر کھیتی باڑی کے لیے آلات، زراعت، ترقی، پانی کی یہ ساری سہولتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہیں، ان کو پھر اپنے استعمال میں اپنی عقل سے لے کر انسان دیکھیں کتنے فائدے حاصل کر رہا ہے۔ فائدے تو انسان حاصل کرتا ہے لیکن شکر کی طرف نہیں جاتا، اللہ کے ایک خدا ماننے کی طرف نہیں جاتا، اللہ کو جو مان لیتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کی طرف نہیں آتا، پھر جو عبادت کی طرف آتا ہے وہ خلوص کی طرف نہیں آتا، پھر جو خلوص کی طرف آتا ہے وہ قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ تو خلوص اور قبولیت کے ساتھ جو عبادت ہو وہ کن کا کام ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، کن کا کام ہے؟ عقل مند قوم کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں تک یہ آیت ہمارا سبق کافی ہے، کل پھر آگے اس سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔